بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 3 پڑھتے ہیں. میس میڈیا کا انڈیپینڈنس کے بعد کیا کس قسم کا ایک رول تھا اور ایوب خان کا پھر ایرا آ گیا تھا, اس وقت میس میڈیا پہ کیا کیا مظالم ہوئے تھے, اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. انٹرسٹنگ لیسنز ہیں یہ والے, بس اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے سمجھنا ہے, تھوڑی سی ڈیٹس وغیرہ کا آپ لوگوں نے رٹا لگانا ہے. باقی میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. دیکھیں آپ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ محنت کی جاتی ہے, ہمارا کیا ہے, ہم لوگ تو پیپر دے کے آ جائیں گے, ہم لوگ تو پاس ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں ایک چینل کو جیسے اگر آپ کسی کو جو ہے وہ شیئر کریں گے تو وہ دیکھیں ان کی بھی ہیلپ ہوگی, وہ بھی دعا دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. تو باقی سبسکرائب بھی کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سبسکرائب نہیں کرتے اور دیکھ لیتے ہیں, بھائی کیا ہو گیا ہے, ایک بٹن دبانے سے کیوں آپ لوگوں کو اتنا زیادہ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. ہم لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, کتنے ہی بٹن ہم لوگوں کو پریس کرنے پڑتے ہیں تب جا کے لیکچر ریکارڈ ہوتے ہیں, اپلوڈ ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بھی پھر ایک بٹن دبا ہی دیا کریں, اس میں آپ لوگوں کو کوئی نقصان تھوڑی ہو جانا ہے. اچھا چلیے آج ہم لوگ اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. اچھا, آفٹر انڈیپینڈنس جب ہم لوگ نے آزادی حاصل کر لی تھی تو اس وقت میس میڈیا کے لیے کوئی آرگنائز اسٹرکچر پاکستان کے پاس نہیں تھا. اس وقت کچھ ریڈیو کے اسٹیشنز تھے جو پاکستان میں اس وقت کام کر رہے تھے. ریڈیو اسٹیشن ایک پشاور کا ہے, وہ 1927 میں بنایا گیا تھا اور وہ اصل میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کرتا تھا. اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس ریڈیو کو یوز کرتے تھے تاکہ جو جتنے بھی کسان ہیں ہمارے, ان کو ایگریکلچر کے بارے میں انسٹرکشنز دی جا سکیں. جب پاکستان کی اسٹیبلش ہو چکا تھا تو اس کے بعد زیادہ تر یہی ایکسپیکٹ کیا جائے, امید یہی تھی کہ اب پرنٹ میڈیا میں ایک بہت ہی پازیٹیو جو ہے نا وہ چینج آئے گا. لیکن اس وقت کیا تھا کہ انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ پرابلمس اتنی زیادہ بھیانک تھیں, جیسے اب ریفیوجیز جو تھے, یعنی کہ جو پراگزین تھے, جو باہر سے وہ آ رہے تھے جو لوگ, ان کو سنبھالنے کا پرابلم, انفراسٹرکچر کی کمی تھی, آفیشیل مشینری نہیں تھی ہمارے پاس, ہمارا ایڈمنسٹریشن سٹاف نہیں تھا. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے گورنمنٹ جو تھی وہ پرنٹ میڈیا کے بارے میں کوئی زیادہ جو ہے نا وہ اقدامات نہیں کر سکی. یہی وجہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ میس میڈیا کے لیے بہت یہ ایک بدقسمت چیز ثابت ہوئی تھی کہ میس میڈیا میں کوئی بہت زیادہ چینج نہیں آ سکا. اور اس کے علاوہ اس وقت جو پاکستان کی جو ہماری جو سچویشن تھی, اس وقت لا اور آرڈر اس طرح سے, قانون وغیرہ اس طرح کے بنائے ہوئے ہوتے تھے کہ جو پریس ہے اس کو آزادی بھی نہیں دی جاتی تھی. بہت سارے ایسے نیوز پیپرز ہیں جو پہلے انڈیپینڈنس سے پہلے جو دلی میں کام کر رہے تھے ان کو پھر کراچی میں شفٹ کر دیا گیا تھا. لیکن بہت سارے ایسے لاہور کے ایسے نیوز پیپرز ہیں جنہوں نے ویسے ہی نارمل روٹین میں اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھا تھا. ہاں یہ ہے کہ جو سول اور جو ملٹری ایجنسیز تھیں ان کے لیے جتنا کچھ بھی گیزٹس جو وغیرہ یا جو بھی ان لوگوں کی جو بھی چیزیں ان کے بارے میں پرنٹ کی جاتی تھی وہ انگلش میں کی جاتی تھیں. مین ریزن بھی اس کا یہی تھا کہ اس وقت جو ہے نا جو ادھر پاکستان میں بھی جو لوگ تھے سول اور ملٹری میں, وہ سارے اس وقت بھی انگریز ہی تھے, کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں تھی. امروز نے اپنی پبلیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی, اور سب سے پہلے انہوں نے جو اپنا امروز ہی تھا جس نے پاکستان میں سب سے پہلے ایک بہت اچھی ٹیم بنائی تھی. امروز کے ساتھ بہت ایک پرومیننٹ پرسنالٹیز جو ہیں وہ جو ہے نا وہ باؤنڈ تھیں. عبداللہ ملک, فیض احمد فیض اور چراغ حسرت جو ہیں یہ امروز کے لیے کام کیا کرتے تھے. امروز نے بہت جلدی جو ہے نا وہ لوگوں کے درمیان میں اپنی ایک ریپوٹیشن بنا لی تھی, اپنا ایک نام بنا لیا تھا. تو یہ 3 پرسنالٹیز کے آپ لوگوں نے نام بھی اچھے طریقے سے یاد رکھنے ہیں. اچھا 1953 میں پھر کیا ہوا تھا کہ ایک کوہستان تھا نیوز پیپر, اس نے اپنی پبلشنگ سٹارٹ کر دی تھی, اور اس کی پبلشنگ سٹارٹ کی تھی نسیم حجازی نے. یہ ایک ناول لکھنے والے رائٹر ہیں, ناول رائٹر ہیں, راول پنڈی کے ہیں یہ, ٹھیک ہے. اچھا اس کوہستان میں جو ہے نا ایک نیا ٹرینڈ جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا. وہ کس طرح سے کہ انہوں نے جتنی بھی پبلیکیشنز ہوتی تھی نا وہ آف سیٹ پرنٹنگ سے سٹارٹ کی تھیں. آف سیٹ پرنٹنگ سے پہلے جتنا بھی ہوتا تھا نا وہ لیتھو پرنٹنگ ہوتی تھی, لیکن کوہستان جب آیا تھا تو اس وقت آف سیٹ پرنٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ یہ جو لائنز ہے نا اس میں آپ لوگوں کے ہینڈ آؤٹ میں تھوڑی سی مسٹیک ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ہینڈ آؤٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آف سیٹ پرنٹنگ میں یہ پرابلم تھی کہ اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ تصویریں نہیں شائع کر سکتے. یہ غلط لکھا ہوا ہے, ان سے شاید مسٹیک ہو گئی ہے. اصل میں کیا ہے کہ لیتھو پرنٹنگ کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ نا آپ تصویریں شائع نہیں کر سکتے. لیکن آف سیٹ پرنٹنگ جیسے کہ انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہمیں یہ ایک فیسلٹی مل گئی تھی کہ ہم لوگ اپنے نیوز پیپرز میں جو پکچرز ہیں اس کو بھی ہم لوگ ڈسپلے کر سکتے تھے. یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں آتا ہے, تو اس وجہ سے آپ لوگ اس کو غور سے سنیں کہ آپ یہاں پہ کیا مسٹیک ہے. تو اس کی وجہ سے یہی مسئلہ تھا کہ 1953 تک آف سیٹ پرنٹنگ کے ارائیول سے پہلے کوئی فوٹو جرنلزم نہیں ہوتی تھی. یہاں پہ لیتھو پرنٹنگ لکھا ہو, یہ غلط لکھو, یہاں پہ آف سیٹ پرنٹنگ ہے. یہ جو پیراگراف ہے نا یہ آپ لوگوں کے ہینڈ آؤٹ میں اگلے لیسنز میں پھر کہیں آ رہا ہے, وہاں پہ یہ پیراگراف بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے, یہاں پہ یہ مسٹیک ہے, ٹھیک ہے.
1953 میں پھر مسلمانوں کے اور احمدیز کے درمیان مختلف قسم کے دنگے فساد بھی شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ایک کمیشن اپوائنٹ کیا گیا تھا تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ کیا کازز ہیں مسلمانوں اور احمدیز کے درمیان جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں. تو جو اس کمیشن کے جو ممبرس تھے ان میں ایک تو جسٹس منیر احمد شامل تھے اور دوسرے جسٹس کیانی شامل تھے. انہوں نے ساری جو ہے نا وہ ریسرچ کی تھی اس بارے میں، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی رپورٹ کمیشن کی جب پبلش کی تھی تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جو نیوز پیپرز ہیں، یعنی کہ انہوں نے مینلی بلیم نیوز پیپرز کو کیا تھا کہ نیوز پیپرز ہی ہیں جو لوگوں کے جذبات کو اس طرح سے پرووک کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ دنگے فساد کریں، فرقہ واریت کے جو ہے نا اوپر وہ دنگے فساد کریں، جو نیوز پیپر کو بلیم کیا گیا تھا. 1957 تک پاکستان میں میڈیا کو بہت زیادہ آزادی حاصل تھی. 1957 تک صرف کچھ 61 کیسز تھے جو کہ رجسٹرڈ ہوئے تھے پوری کنٹری میں، جن کے خلاف جن نیوز پیپرز کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا. 1960 میں میگزینس کی جگہ پہ پھر ڈائجسٹ آ گئے تھے، کیونکہ ویسٹ میں نا ڈائجسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، تو پاکستان نے پھر کیا ہوتا ہے کہ ویسٹرن اسٹائل کو سے انہوں نے نا انفلوئنس ہو کے پھر اپنے ڈائجسٹ جو ہے وہ کنٹری میں انٹروڈیوس کروائے تھے. اس کے بعد پروگریسو پیپرز لمیٹڈ نے پبلشنگ کی تھی، اور 3 نیوز پیپر جو ہے نا پروگریسو پیپرز لمیٹڈ شائع کرتی تھی. ایک تھی لیل النہار، ایک امروز اور پاکستان ٹائمز. یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کے کوئز میں بھی آتے ہیں، آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن آنسر میں بھی آتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو پروگریسو پیپرز لمیٹڈ ہے اس کے ساتھ ایک بہت پڑھی لکھی پرسنالٹیز جڑی ہوئی تھیں. تو پروگریسو پیپرز لمیٹڈ نے ایک پروگریسو موومنٹ سٹارٹ کی تھی لٹریچر کے بارے میں. اس وقت پھر کیا ہوا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ چینج ہو گئی تھی. جنرل محمد ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا پورے پاکستان پہ، اور انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان پورے جو ہے نا پاکستان کا جو ہے نا وہ انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا پورے پاکستان کے اوپر. تو پروگریسو موومنٹ جو تھی وہ پھر اس گورنمنٹ ایوب خان کی گورنمنٹ کے لیے نا ایک ان ایکسیپٹیبل تھی ان کے لیے، یعنی کہ وہ کیونکہ پروگریسو لمیٹڈ یہی تھی کہ وہ لوگوں کو بالکل جو ہے نا وہ حقائق بتاتے تھے. تو ایوب خان کو اس چیز سے جو ہے نا وہ مسئلہ ہوتا تھا، وہ فریڈم پریس کی جو ہوتی نا فریڈم کے خلاف تھے بالکل، ٹھیک ہے. تو یہی وجہ تھی کہ گورنمنٹ نے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا تھا. اس کے علاوہ اس وقت 2 نیوز ایجنسیز ہوتی تھیں، ایک ہوتی تھی APP، یہ ایسوسیٹیڈ پریس آف پاکستان، اور PPI پاکستان پریس انٹرنیشنل. یہ بھی آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اسٹینڈس فار. یہ اس وقت 2 انڈیپینڈنٹ ایجنسیز تھیں جو پورے کنٹری میں کام کر رہی تھیں. اچھا، ایجنسیز کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایجنسیز یہ کرتی ہیں کہ وہ پورے ملک سے، یہ پوری دنیا سے نا خبریں اکٹھے کرتے ہیں. تو جو بھی ہمارے ریڈیو ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن ہوتے ہیں، جو بھی نیوز پیپرز ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان خبروں کو ان ایجنسیز سے بائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب یہ مارشل لا گورنمنٹ جب آئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایجنسیز کے اوپر انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیا تھا انہوں نے. تو ایوب گورنمنٹ نے اس بات کو بھی انہوں نے باؤنڈ کر دیا تھا بالکل کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو نیوز ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی اپنی کوئی بھی نیوز یا کوئی بھی رپورٹ جو ہے نا وہ ریڈیو یا نیوز پیپر کو نہیں دیں گی. پہلے وہ گورنمنٹ کو دیں گی اور گورنمنٹ اس کو چیک کرے گی کہ کون سی نیوز جو ہے وہ نیوز پیپر اور ریڈیو کو دینی ہے، تب کون سی جو ہے وہ پبلش کریں گے. تو یہ ایک وجہ تھی کہ جنرل ایوب خان کے دور میں مکمل طور پہ جتنے بھی پریس کی جو فریڈم تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اور جتنے بھی نئے ریسورسز ان کے اوپر جو ہے نا وہ کمپلیٹ جو ہے نا وہ ہولڈ اوور کر لیا تھا اس گورنمنٹ نے. تو ایوب خان کی گورنمنٹ کا یہ آپ لوگوں کے بارے میں اس کے بارے میں ایک کوسچن بھی آتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اس کے علاوہ ایوب گورنمنٹ نے کیا کیا تھا کہ ایک نیشنل پریس ٹرسٹ بنا دیا تھا، NPT، ٹھیک ہے. نیشنل پریس ٹرسٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا اس گورنمنٹ نے، اور گورنمنٹ کا موقف یہی تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہی تھا کہ نیشنل پریس ٹرسٹ کیا کرے گا کہ ایسے نیوز پیپرز کی دیکھ بھال کرے گا جس کو فائنینشیلی جو ہے نا وہ کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا جو بہت زیادہ جو ہے نا وہ گروئنگ نہیں ہے جو، ٹھیک ہے. تو حالانکہ ایسا مطلب لوگوں کو یہی دکھایا گیا تھا، لیکن اصل میں جو ہے نا نیشنل پریس ٹرسٹ وہ گورنمنٹ اس کو یوز کرتی تھی کہ جو بھی نیوز پیپرز گورنمنٹ کے خلاف کام کرتے تھے نا، یہ نیشنل پریس ٹرسٹ جا کے اس کے اوپر قبضہ جما لیتی تھی، ٹھیک ہے. تو گریجولی آہستہ آہستہ کر کے پھر 1960 تک آلموسٹ 60% نیوز پیپرز تھے پاکستان کے، ہماری کنٹری کے بہت مشہور 60% جو نیوز پیپرز تھے اس کے اوپر نیشنل پریس ٹرسٹ نے جو ہے وہ قبضہ جما لیا تھا. تو یہ نیشنل پریس ٹرسٹ کا جو رول ہے یہ بھی آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن آنسر میں آتا ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. باقی آپ لوگوں نے اسٹینڈس فار کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، ڈیٹس بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے کر لیجیے گا. الحمدللہ ہمارے 3 لیسنس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے ہمارے سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. آپ لوگوں کی بہت اچھی پریپریشن ہو جائے گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. چینل کو سبسکرائب اور آگے بھی شیئر ضرور کر دیجیے گا، ریکمینڈ کر دیجیے گا. جتنے بھی آپ لوگوں کے گروپس ہیں، جس گروپ میں آپ لوگ ہیں ان سب میں آپ لوگ جو ہے وہ چینل کو شیئر بھی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.